السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ رات زلزلے کے بعد خیریت سے رہے؟ الحمدللہ۔ ڈر لگا تھا؟ بہت بڑی یاد دہانی تھی۔ جب کوئی غفلت میں سو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اسی طرح جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں کرتے۔ پھر ہمیں اپنی موت بھی نظر آتی ہے، اپنا انجام نظر آتا ہے، اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اپنے عمل میں اور کتنی تیاری ہے آگے جانے کی۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب جھٹکا آیا تو پہلا خیال آپ کو کیا آیا؟ چادر ہونی چاہیے پاس، جی، ان اللہ معنا، اور بچوں کو نکالنے کا خیال آیا۔ بالکل، رات کو جیسے کپڑے پہن کے سوتے ہیں، پھر اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی اس طرح ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو کس حال میں نکلیں گے؟ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مجھے وہ دعا یاد آ رہی تھی کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ بالکل، اس وقت اس وقت نہ کوئی موبائل یاد آیا اور نہ کوئی اور، اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ یہ دعا یاد آئی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ انڈیویجولی، اجتماعی کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم سب کو اپنے اپنے۔ یعنی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی ایک جھٹکا آیا پھر دوسرا آیا، اس کے بعد آپ کے کس عمل میں تبدیلی آئی؟ یعنی آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ آپ میں کیا چینج آیا؟ عملی چینج؟ جی ہاں، یعنی ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں ہیں، نمازوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور جی ہاں، فوراً، یعنی نماز کا وقت داخل ہو تو فوراً نماز کی فکر کریں، ڈیلے نہ کریں۔ جی، آخری عمل ایسا رکھنا ہے کہ جب موت آئے تو موت کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے؟ میں بھی فرض پڑھ چکی تھی، سنت پڑھنے لگی تھی، اور ادریس صاحب تو سجدے میں تھے، اور وہ کہتے کہ سجدے میں مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں آگے چلا گیا ہوں۔ اور عملی تبدیلی کیا آئی؟ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ استغفار میں کثرت آئی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا رات جب میں سائیڈ بھی بدل رہی تھی تو منہ پر استغفار ہی تھا۔ استغفار کیوں؟ استغفار ہی کیوں؟ دعائیں تو بہت سی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن استغفار ہی کیوں؟ وہ قرآن مجید میں آتی ہے نا ایک آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے گا۔ جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی تھی، تو اس طرح آپ کی موجودگی میں آپ کی امت تباہ نہیں ہو سکتی، اور آپ کے جانے کے بعد جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اور دل کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم غلطیاں کرتے بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور بس سمجھتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی پینک ہونے کی بجائے اور چیخنے چلانے کی بجائے، کیونکہ یہ آفٹر شاکس بھی ہوتے ہیں، تو مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے وقت میں، اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ کوئی جھٹکا آئے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا نا، تو ایسی صورت میں فوراً استغفار۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے آپ ہال میں داخل ہوتے ہیں نا، میں روزانہ جب داخل ہوتی ہوں میں اپنا معمول بتا دیتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے۔ میں جو ہی دروازے سے انٹر ہوتی ہوں پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر 3 دفعہ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوں، کسی نئی جگہ پر ٹریولنگ کر رہے ہوں، کہیں جا کے رکیں ٹھہریں، تو آپ یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی ہے تو بھی خیر ہے، اور اگر انسان کے لیے اب واپسی کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بستر کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا تھا نا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اب سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوئیں تو کچھ ہو جائے۔ کس خیال نے مجھے اطمینان
عطا کیا تقدیر پر ایمان نے، کہ موت کا وقت، جگہ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس سے میں بھاگ نہیں سکتی. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں موت سے بھاگنا فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگو بھی، یا قتل سے بھاگنا، کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے نا منافق، تو بھاگنا فائدہ نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر زلزلہ آ رہا ہے تو خواہ میں کسی ایسی چیز کے نیچے کھڑے ہو جائیں جو گرنے والی ہو، یہ نہیں مطلب. وہ تو یعنی انسان کو بچاؤ کرنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ اس انگزائٹی میں آپ کو نیند ہی نہ آئے، اور اگر نیند نہیں آئے گی تو پھر کیا نقصان کیا ہوگا. مجھے جو فکر لگتی ہے وہ یہ کہ اگر میں پراپرلی سوؤں گی نہیں تو میں صبح صحیح پڑھ نہیں سکوں گی، اور صحیح پڑھ نہیں سکی تو صحیح پڑھا نہیں سکوں گی، اور اتنے سارے لوگوں کا نقصان کر دوں گی. تو اس لیے مجھے نیند کی ضرورت ہے جو اللہ نے یعنی وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو نیند بھی عبادت سمجھ کر ہی سونا چاہیے. تو اب نیند نہیں آ رہی تو نیند لانے کے لیے اطمینان قلب چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر تقدیر پر ایمان بڑا ضروری ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو مجھے اٹھا دے گا، بچا لے گا. اور اللہ سے اچھی موت ہی مانگنی چاہیے. اور پھر وہ جو دعائیں ہیں رات کو سوتے وقت کی، وہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت دعا ہے. ان امسکت نفسی فرحمها یا فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. میں کہتی ہوں جن لوگوں کے پاس یہ دین نہیں، یا جنہوں نے یہ دین پڑھا نہیں، ان کی زندگی میں پھر کتنی مزری ہوگی، کتنی انگزائٹی ہوگی. جن کا نہ تقدیر پر ایمان ہے اور نہ ہی یہ دعائیں پتہ ہیں. یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہر موقع کے متعلق ہمیں رہنمائی مل جاتی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا کی. اور جو اس کام میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی رہتی. آپ مصروف رہیں اور کوئی اور مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی رہے، کیونکہ بعض اوقات لٹرلی ایسے ہوتا ہے کہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے انسان کو کہ دعا کا وقت نہیں ملتا یا پوری یکسوئی نہیں ملتی. کیا چیز انسان کو تسلی دیتی ہے کہ ہمارے لیے باقی ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہے. اگر ہم اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ نے اور فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. تو اپنے کام کو یکسوئی سے کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کا ڈھنگ یہی ہے کہ وہ آپ کو وسوسے دلاتا رہتا ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرنے دیتا، اس میں یکسوئی نہیں آنے دیتا، اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنا بے حد ضروری ہے اور ان کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم اس موضوع پر پڑھیں گے. اب ہم شروع کر لیتے ہیں، لیکن میری یہ چند باتیں انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کام آئیں گی، اور صرف ایک یاد دہانی تھی کہ ان چیزوں کو کانشیسلی کرنا شروع کریں.